بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازیات مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور جو مسلمانوں کی آسانی سے نکالتے ہیں، گویا ان کا بند کھول دیتے ہیں، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، پھر ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ ان سب کی قسمیں کھا کر ہم کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ مراد نفع اولا ہے، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی، مراد نفع ثانیہ ہے۔ بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں مارے ندامت کے جھک رہی ہوں گی، کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ پہلی حالت سے مراد حیات قبل از موت ہے۔ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر حیات کی طرف واپس ہوں گے؟ اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ واپسی ہمارے لیے بڑے خسارے کی ہوگی۔ تو یہ سمجھ رکھیں کہ ہم کو کچھ مشکل نہیں، بلکہ بس وہ ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں موجود ہوں گے۔ کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے، جبکہ ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی طوہ میں، جو اس کا نام ہے، پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے، سو اس سے جا کر کہو کہ کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جاوے، اور تیری درستی کی غرض سے میں تجھ کو تیرے رب کی طرف ذات و صفات کی رہنمائی کروں۔ تو یہ سن کر اسی سے ڈرنے لگے۔ پھر جب اس نے دلیل لے نبوت طلب کی تو اس کو بڑی نشانی نبوت کی دکھلائی، تو اس فرعون نے ان کو جھٹلایا اور ان کا کہنا نہ مانا۔ پھر موسیٰ سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا اور لوگوں کو جمع کیا، پھر ان کے سامنے آواز بلند تقریر کی اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس واقعے میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ بھلا تمہارا دوسری بار پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بتایا۔ اسی طرح سے اسے سقف کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا کہ کہیں ہمیں اس میں فتور و شکوک نہیں، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور بچھا کر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا تمہارے اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جائے گی، اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے ذرا سی سرکشی کی ہوگی، آخرت کا منکر ہوا، دنیوی زندگی کو ترجیح دی، سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کی تعبین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے، اور آپ تو صرف اخبار علی سے ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو۔ جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں ہی رہے ہیں۔